ہی رہی. اپوزیشن نے ظفر آباد ڈویژن میں بہتر کارکردگی دکھائی، لیکن پونچھ ڈویژن میں اپوزیشن اس طرح کی کارکردگی دکھا نہیں پائی. خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسی یونین کونسل کے بارے میں بات کریں گے جس پہ 40 سال سے پیپلز پارٹی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی رول کر رہی تھی جس یونین کونسل کو. اور اس کونسل میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ یونین کونسل میں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح جیت کے یہ یونین کونسل، اس کے بارے میں ہم آج پوچھیں گے. ہمارے مہمان ہوں گے جناب چیئرمین پی ڈی اے سردار احمد جمیل. السلام علیکم عامر صاحب. وعلیکم السلام. عامر جمیل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو. ذرا آپ چیئرمین پی ڈی اے تھے، آپ نے الیکشن کمپین پوری کی اور اس کے بعد آپ کو ذرا یونین کونسل میں آپ کو فتح ملی پکھر میں، اور 40 سال کے بعد ملی. مطلب یہ بڑا ایک بہت بڑا آپ کے لیے ذرا ایک بڑا مارکا ہے آپ نے جو مارا ہے کہ 40 سال کے بعد آپ نے فتح لی. لیکن اس کے بعد آپ کی ایک بہت ہی کنٹروورشل آپ کی ایک وکٹری سپیچ آئی جو بہت ہی کنٹروورشل تھی، جس میں ظاہر ہے آپ نے سردار یعقوب، اس کے بعد لیاقت یات اور ایون کے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آپ نے کہا، بہت کنٹروورشل ہوئے. اس کے بعد آپ کے ذرا سوشل میڈیا پہ آپ 2-3 دن سے تقریباً آپ ہی ڈسکس ہو رہے ہیں. تو کیا اتنی کنٹروورشل سپیچ کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. میں چونکہ مختلف اوقات میں سیاسی پروگرام بھی ہوتے رہے، بات چیت بھی ہوتی رہی. وکٹری چونکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ٹائم تھا کہ ہم نے پچھلے 40 سال سے ہمارے اوپر مسلط ایک مافیا، میں نے جو ڈاکو کا لفظ استعمال کیا نا جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ ڈاکہ ٹھیک ہے نا. سر عام یہ بات ہے کہ آپ اپنے حالات دیکھیں، اپنی روڈز کے حالات دیکھیں، اپنے سکولز کے حالات دیکھیں، اور جو پچھلے 25-30 سال سے ایم ایل اے فنڈ تھا یا پرائم منسٹر کا فنڈ تھا جب یہ وزیر اعظم رہے، یا پریزیڈنشل فنڈ تھا، یا جو ایم ایل اے کی اسکیمیں تھیں، وہ ساری ان کے لوکل ڈاکو ہی تھے نا، جو مطلب ان کو اپنے کھاتے رہے اور وہ پبلک تک نہیں پہنچ سکی. تو اس کے اوپر تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے، اور نہ میں نے عامر جمیل صاحب، جہاں پہ آپ ڈاکو کا لفظ استعمال کرتے ہیں ذرا غیر مہذب لفظ ہے. آپ ڈاکو کا لفظ استعمال اس لیے نہیں کر سکتے کہ سردار یعقوب نے بہت سارے کام کیے بھی ہوں گے نا وہاں پہ. ایک یہی تو نہیں کہ انہوں نے ذرا اسکیمیں لی اور وہ کھا لی. بہت سارے کام انہوں نے کیے. راولاکوٹ کو بگ سٹی، اس کے بعد میڈیکل کالج آزاد کشمیر میں، اس کے بعد مکمل یونیورسٹی، بہت سارے انہوں نے کام کیے. میں یہ بات کر رہا ہوں نا، میں اپنی کانسٹیچوئنسی کی بات کروں گا جس سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ میں حکومتی عہدے دار ہوں اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ کوئی پرائم منسٹر چاہے، کوئی ایم ایل اے چاہے، اور یا کوئی پریزیڈنٹ ہو کسی 5 سال کے لیے وہ چاہے، تو ہماری کانسٹیچوئنسی میں کتنے کام ہو سکتے تھے، کتنے سوابدیدی فنڈ موجود تھے، کتنے ایم ایل اے کے فنڈ اور وزارتوں میں انہوں نے پیسے لیے. اگر اس پیسے کو آپ اگر گراس روٹ لیول پر اسکیم ہوروں کے تھرو نہ لگواتے، بلکہ اگر اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے محلہ وائز اور علاقہ وائز کمیٹیاں بنا کے گراؤنڈ پر اگر ان کو آپ امپلیمنٹ کرواتے، تو آج حلقہ 3 میں کوئی روڈ، کوئی سکول، کوئی پانی کی اسکیم، یعنی کوئی مسئلہ ایسا نہ ہوتا جو حل نہیں کیا جا سکتا تھا. بالکل ٹھیک. اس لیے چلو ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے ایگری آپ سے کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ پبلک آفس ہولڈر ہیں، آپ ذرا چیئرمین پی ڈی اے ہیں اور آپ ذرا ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ کو، آپ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں، تو آپ اگر مہذب لفظ وہاں پہ استعمال کرتے تو وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ دیکھیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ بھی مجھے بتا کہ اگر میں چور ہوں، یا میں نے لوگوں کے پیسے کھائے، یا میں نے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تو آپ میرے لیے کیا مہذب لفظ استعمال کریں گے؟ اور دوسرا چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر آپ کی بات کہ آپ سردار یعقوب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری کرپشن کی ہے، بہت سارے فنڈز وہاں پہ کھائے ہیں، روڈوں پہ کچھ نہیں لگا ہے. لیکن لیاقت یار صاحب ظاہر ایک نیشنل لیڈر ہیں، وہ ظاہر پورے قوم پرست جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ان کے لیے چونکہ آپ نے جو لفظ استعمال کیے وہ تو ذرا بہت ہی، میں دہرا نہیں سکتا ہوں وہ لفظ تو ٹھیک نہیں تھی. اچھا نا، اس پہ میں آتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ لیاقت آپ کی بڑی عزت کی، اور اس بات کا ان کو بھی پتہ ہے. اس بات کا ان کے اعتراف میں ان کے ساتھ لینے والے جو ان کے لیفٹ رائٹ ہینڈ ہیں ان کو بھی پتہ ہے. گزارش یہ ہے کہ میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں
کہ میں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ اس پہ تنقید کریں، میں نے اگر عوامی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے تو آپ مجھے ڈاکو کہیں، میں نے اگر کسی کا رائٹ اس تک نہیں پہنچایا تو آپ کوشچن کریں، میری پارٹی کے نظریات کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے تو آپ ان سے اختلاف رکھیں، میری پارٹی کے کام کاج سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ ان سے اختلاف کریں، لیکن یہ حق میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا کہ کوئی اٹھ کے میری ذات کے اوپر بات کرے گا، مجھے چھوٹا آدمی کہے گا اور مجھے یہ کہے گا کہ ادھر کوئی چیئرمین بنا پھرتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو زبان دی ہے، تو میں نے اگر فار ایگزامپل لیاقت دیہات صاحب نے مجھے زبان دی ہے تو وہ زبان جب ان کے اوپر استعمال ہوئی تو پھر ان کو دکھ لگ رہا ہے، جب لیکن آپ لیکن کسی لیکن بات کریں گے، آپ کسی چیئرمین کو ڈسکس کریں چیئرمین گے، دیکھیں نا صاحب میں چیئرمین صاحب چونکہ لیاقت یاد صاحب کا چونکہ جو غم غصہ تھا، جو ان کی ظاہر ریزسٹنس تھی، وہ اس لیے آ رہی تھی کہ چونکہ آپ ظاہر ہے وہاں پہ ایک ان کا جو ڈسٹرکٹ کونسل کا امیدوار تھا اس کو آپ نے ظاہر نیب سے لے کے دستبردار کیا تحریک انصاف کے، میرا خیال ہے آپ کا امپارٹنٹ رول تھا وہاں پہ، تو اس کے لیے ظاہر غم تو ان کا غصہ ان کا بنتا تھا نا، ان کا تو جائز تھا غصہ، لیکن آپ کا جائز نہیں تھا۔ اس کے اوپر نا آپ غور سے سنیں اور سارے لوگ سنیں جو مجھے سن رہے ہیں، اس کے اوپر 3 دن پہلے میں اور لیاقت یاد صاحب بیٹھے، لیاقت یاد صاحب نے میری ذمہ داری لگائی کہ نامنوٹا کی نیچے والی جو وارڈ ہے اس میں جمیل صاحب جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور دوسری طرف سے لیاقت یاد صاحب کے ٹکٹ سے جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ اصغر صاحب نامنوٹا سے، وہ بھی ہماری عزیز داری ہے آپس میں، تو انہوں نے مجھے یہ کہا، یہ میں الفن بات کر رہا ہوں آپ سے کہ لیاقت یاد صاحب آن بورڈ تھے ان ساری چیزوں میں، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ عامر نے جمیل جب صاحب عامر جمیل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیاقت یاد صاحب جو ان کا ڈسٹرکٹ یا جو امیدوار تھا جو دستبردار ہوا تحریک انصاف میں، اس سارے کیس میں آپ کے ساتھ آن بورڈ تھے؟ جی میں آپ پوری بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو سنیں، سارے لوگ بھی سنیں، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ نامنوٹا سے جمیل صاحب کو اصغر صاحب کے حق میں بٹھا دیں تاکہ ہم وارڈ جیت جائیں، اور اس کے لیے آپ اپنا رول دیں، تو 2-3 جگہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی جس میں یونین کونسل پکھر کی بھی ایک ڈسٹرکٹ کونسلر والی تھی، ایک کھائی گلا ٹاؤن کی وارڈ تھی کالی ناڑی والی جس میں لیاقت یاد صاحب کی پارٹی کے ساتھ 60-65 ووٹ تھے، اور انہوں سے ادھر سے ہماری انم عباس الیکشن لڑ رہی تھی، وہ کوکو میں جو نادر احمد والا تھا، جب ان کو کہا کہ ہمیں آپ بڑے ووٹ میں سپورٹ کریں، تو یہ انہوں نے کہا جی ہم اس کو کر لیں گے، اس حد تک ہم اس کو کر لیں گے، آپ پہلے یہ کام کریں کہ آپ جمیل صاحب، اچھا میں اصغر صاحب کو لے کے جمیل صاحب کے گھر صبح 4 بجے تک بیٹھا رہا، وہاں ان کا پیچ اپ نہیں ہو سکا، اور جب ان کا پیچ اپ نہیں ہو سکا، آپس میں بات نہیں بن سکی، تو میں نے اصغر صاحب کو بھی کہا اور لیاقت صاحب کو کہا کہ آپ پکھر میں ہم ایک بہت بڑی مافیا کو شکست دینے جا رہے ہیں، تو آپ وہاں ہماری حمایت کا اعلان کر دیں، آپ کو امیدوار 300-400 ووٹ سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکتا، تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ لیاقت یاد صاحب نے کہا کہ ہم 2 دن بعد فیصلہ کریں گے، یعنی ڈیلے ٹیکٹس جو ہوتا ہے کام لے کے، تو اگر وہ ان کا پیچ اپ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے ڈیلے ٹیکٹس، میں نے کہا جی میں اس کو علی حسین صاحب کو بٹھا لوں گا، میرے ان سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اس طرح سوال پیدا نہیں ہوتا، دوسرے دن میں گیا بن بیک ہمارا پروگرام تھا، تو اس میں نے علی حسین صاحب سے ادھر ہی بات کر کے اللہ کی مہربانی سے میں 1 مہینے سے ان کے ساتھ رابطے میں تھا، تو انہوں نے میری عزت رکھی، میرا لحاظ رکھا، میں نے بغیر پوچھے ان سے سٹیج پہ یہ اناؤنس کر دیا کہ علی حسین صاحب اور جہانگیر صاحب جو وہاں سے وارڈ کے امیدوار تھے وہ میرے حق میں یا ضیاء الرحمان کے حق میں وڈرا ہوتے ہیں، غیر مشروط دستبردار ہوتے ہیں، اور میں جب سٹیج سے نیچے اترا تو میں نے علی حسین صاحب سے پوچھا جی کہ میں نے بات کر، انہوں نے کہا جی آپ نے بات کر دی ہے تو ہم پیرا دیں گے آپ کی بات کا، وہاں سے پھر وہ ہمارے ساتھ کیے ڈنر نمبر 4، اور ڈنر نمبر 4 کے مقام پر انہوں نے تقریر کی اور اس میں کہا جی کہ میں ضیاء الرحمان کے حق میں غیر مشروط دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، یہ تھا وہ پورا واقعہ، اس میں لیاقت یاد صاحب کی ذات کو ہم نے کہاں ہٹ کیا، بلکہ میں نے ڈنر نمبر 4 پہ یہ کہا جو لیاقت یاد صاحب سے پچھلے 2-3 دن سے میری گفتگو شنید ہو رہی تھی یا انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا تھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ میں کوشش، مجھے پورا یقین ہے کہ میں لیاقت یاد صاحب بھی ہماری حمایت کا اعلان کر لیں گے یونین کونسل پکھر میں، یعنی یہ بھی میں نے اس تقویہ میری جو سپیچ ہے اس میں نے کہا، اور میں نے شمولیت کی کوئی بات نہیں کہ مجھے 40 سال سے ظاہر ہے لیفٹ کی پالیٹکس کر رہا ہے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگا، میں اس طرح کی بات کر بھی نہیں سکتا تھا، میں سیاسی کارکن ہوں اور مجھے اندازہ ہے چیزوں کا کہ کون کہاں کس پوزیشن میں کھڑا ہے، اب چونکہ اس وقت جو بلیمنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر تو صرف میری یہ بات ہے، دیکھیں نا آپ پوری یونین کونسل لیاقت یاد صاحب بھی یونین
پکھر سے تھے, ابھی خیر وہ ٹاؤن میں آ گئے. پوری یونین کونسل میں کتنا ووٹ لیا جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی نے؟ کوئی ایک وارڈ جیتی, کوئی ایک یونین کونسل جیتی, ان کا آبائی گھر ہے وہاں. تو میں چونکہ یہ سمجھتا ہوں ذاتی حیثیت میں کہ اس کے اوپر ہماری گفت و لیکن شنید بھی چل رہی ہے. عامر صاحب میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ ایک تو آپ نے یہ ہمیں بریکنگ نیوز دی ہے کہ لیاقت یار صاحب اس سارے ایشو پہ آپ کے ساتھ آن بورڈ تھے, اور لیاقت یار صاحب کو پتا تھا کہ علی حسین صاحب دستبردار ہو جائیں گے, یہ ان کو پتا تھا. اس میں بالکل, اس میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, اس میں نامنوٹا سے سردار اصغر صاحب کو آپ آن لائن لیں. اچھا, اس کے بعد جو ایک صافی اصغر صاحب میں نامنوٹا کے جو پی ڈی اے میں امپلائی ہیں ان کو آپ آن لائن لیں. اس میں ایک دو لوگ لیاقت یار صاحب کو آن لائن لیں. قرآن ہاتھ میں رکھیں اور الفن یہ بات کریں کہ کیا ہمارے درمیان یہ ساری بات نہیں ہوئی تھی. اور عامر یعنی صاحب وہ ان کو ایک اور چھوٹے ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ, یہ آپ کا جو درمیان میں معاہدہ ہوا جس پہ آپ نے بات کی لیاقت یار صاحب اور سارے لوگ, آپ گواہ بھی بتا رہے ہیں, آپ الفن بھی کہہ رہے ہیں, لیکن کوکوٹ کی ایک بار میں اور ایشو تھا. کوکوٹ کی ایک بار میں بھی نیب کا ایشو تھا کہ نیب اپنے امیدوار کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی, جو ان کا بچہ تھا اس کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی. کیا وہاں پہ بھی آپ کے معاہدے میں یہ بھی تھا کہ وہاں پہ بھی نہیں سپورٹ کیا جائے گا؟ نا وہ تو آلریڈی, چونکہ وہ تو 1 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ اس میں میری لیاقت یار صاحب سے 1 مہینہ پہلے بات تو نہیں ہوئی, لیکن وہ چونکہ اسی ڈسکشن میں ہم پہلے سے اس کے لیے کوشش کر رہے تھے. چونکہ وہ حافظ صغیر صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ ہوم پولنگ اسٹیشن تھا, یعنی وہ ان کا اپنا گاؤں تھا. ہماری یہ کوشش تھی کہ جو ہے تو وہ بڑے ووٹ کی حد تک کم از کم وہ ہمیں سپورٹ کرے. تو اس کے اوپر بھی میں نے اسی ڈسکشن میں بات کی جی کہ آپ دیکھیں نا, چھوٹے ووٹ پہ چونکہ نادر کو تو انہوں نے پارٹی سے نکال دیا, وہ تو چلو وائلیشن کر گیا, وہ تو پارٹی سے انہوں نے نکال دیا. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھائی ادھر بھی آپ کا دیکھیں نا, صرف وہاں کے لیے نہیں. میں نے ان کو کہا بھائی نے آپ کے ووٹ ہیں وہ ہمیں ڈلوائیں, کوکوٹ ووٹ ہیں وہ ہمیں ڈلوائیں. 20 30 ووٹ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ان کے, ہر 2 3 4 اسٹیشن پہ ہوتے ہیں ان کے. میرے اپنے ہوم پولنگ اسٹیشن پہ ان کے 25 سے 27 ووٹ تھے. تو میں نے کہا جی جب آپ وہ حمایت کر دیں گے تو وہ بھی ہمیں پڑ جائیں گے, ہم زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں چونکہ وہ آن بورڈ تھے اور ان کو پتا تھا اس بات کا. اور ایون دین کہ انہوں نے کھائی گلا. میں ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں, اس پہ آپ الفن علی حسین صاحب سے بھی پوچھیں, لیاقت یار صاحب سے بھی پوچھیں, خطاب اعظم صاحب سے بھی پوچھیں جو حلقے کے امیدوار ہیں. میری ملاقات سے پہلے انہوں نے علی حسین کو, خطاب اعظم صاحب کو کھائی گلا راوی پیلس ہوٹل میں بٹھایا اور علی حسین صاحب کو یہ کہا کہ علی حسین صاحب آپ کھڑے ضرور رہیں نیب کے ٹکٹ پہ, لیکن اپنا ووٹ جو ہے تو وہ ضیاء الرحمان کو ڈلوا دیں. اور اس پہ آپ علی کیا حسین کہہ رہے ہیں صاحب پوچھیں کہ اس نے عامر صاحب, کیا آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس پہ کھڑے رہیں گے آپ؟ یہ جو بات آپ میں کر تو رہے ہیں, آج کیونکہ تک جو اگر لیاقت یار صاحب کو ہم لائیں سر, آپ دیکھیں نا, آپ خطاب اعظم صاحب کو بھی لیں, آپ لیاقت یار صاحب کو بھی لیں, آپ علی حسین صاحب کو بھی لیں جو اس پورے معاملے میں مدعی ہیں, جو وکٹمائزڈ ہوا ہے جو بیچارہ, اس کو بھی لیں. آپ اس کو یہ کہیں, دیکھیں نا, وہ اس نے اپنی اس دن ون بیک جو سپیچ تھی ہماری دوسرے دن ریلی میں, اس نے بھی آپ کو سپیچ نکلوائے. علی حسین نے اس سپیچ میں اس بات کا اظہار کیا ہے, اپنی ون بیک جو الیکشن جیتنے کے دوسرے دن ہم نے ریلی کی اور اس میں سپیچ تھی کہ لیاقت یار صاحب نے وہاں یہ کہا کہ آپ کھڑے رہیں اور ووٹ ضیاء الرحمان کو ڈلوائیں. ٹھیک ہے, تو علی حسین ظاہر سمجھدار آدمی ہے, سیاسی کارکن ہے. اس نے یہ کہا کہ میں جب الیکشن سٹینڈ کر کے 200 ووٹ لوں گا اور باقی ووٹ ضیاء الرحمان کو ڈل جائیں گے تو میں پولیٹیکل پوزیشن جو ہے وہ کس پوزیشن پہ جا کے کھڑا ہوں گا. جب اس نے یہ سوچا, میں نے اس کو انڈکٹ کیا کہ بھئی یہ چیز تم اپنی پولیٹیکل پوزیشن دیکھو. دیکھو پولیٹیکل گپ شپ ہوتی ہے, ہم اس سے بات کرتے ہیں, اس کو یہ بات سمجھ آئی. اس کے بعد اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میری سیاست کو ختم کرنے کے لیے, اور علی حسین چونکہ ایک مضبوط آدمی ہے یونین کونسل پکھر میں, آپ کو تو پتہ ہے اوپر والے بیلٹ پورے میں الحمدللہ اس کی ٹھیک ٹھاک ورت ہے, اور وہ ایجیٹیٹر بھی رہے ہمیشہ سے لے کے عوامی ایشوز پہ بھی بات کرتا رہے. تو اس کے اوپر چونکہ لیاقت یار صاحب خود اس بات میں انوالو تھے, جو ان کی حد تک کہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کھڑے رہیں اور ووٹ ہمیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ ساری باتیں چونکہ آن ایئر کرنے والی تھی نہیں, میں لیکن دوسرے دن لیاقت یار صاحب بن بیٹھ گئے, انہوں نے میری ذات کے اوپر حملہ کیا. اچھا, آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں ایک طرف, اور دوسری طرف لوگوں سے شجرے پوچھیں ان کے, اور وہاں جا کر آپ قبیلائزم کی بات کریں اور قبیلوں کے واسطے دیں کہ ان کو جوتے ماریں. کیا ہماری سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا ہم جو لوگ سیاست کرتے ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا, کیا اگر آپ ہماری سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھیں گے تو ہم آپ کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھیں گے.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سیلف ریسپیکٹ آپ کی ہے تو یہ آپ کی بھول ہے. آپ کو اس سے بھرپور جواب ملیں گے اگر آپ دوبارہ ہماری لیکن عزت پہ حملہ کریں. لیکن عامر صاحب چونکہ سردار لیاقت یاد چونکہ ذرا نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ قوم پریس تو ان کے پاس کبھی کوئی پبلک آفس نہیں رہا. وہ ذرا ہمیشہ پبلک کے ایشوز کو لے کے آگے جاتے ہیں. پبلک کے ایشوز کے لیے ذرا وہ ہمیشہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. ان کے لیے چونکہ ذرا لفظ میرا خیال ہے مہذب استعمال کیے جاتے تو بہتر تھا اگر مہذب لفظ استعمال ہوتے ان کے لیے تو ہے نا. لیاقت یاد صاحب کو اتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے آدمی ہیں. اگر وہ ہمارے لیے, میں ان کا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوں, ہمارا رشتہ تعلق بھی ہے, دوستانہ بھی ہے, بیٹھنا اٹھنا بھی ہے, اگر وہ میرے لیے عزت دار لفظ استعمال کر لیتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ نو ڈاؤٹ اس میں میں تو ذرا یہی کہتا ہوں کہ ان کو بھی اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن چونکہ ذرا ایک چیز میں یہاں اور نوٹ کروں گا, آپ سرچ کریں جو ڈنا نمبر 4 پہ الیکشن سے ایک دن پہلے کی ہماری کمپین کے اینڈ والی سپیچ تھی, اس سپیچ کو نکالیں آپ تو میں اپنی سپیچ میں لیاقت صاحب کے لیے کیا کہا, میں نے زبیر شریف کے لیے کیا کہا, میں نے علی حسین کے لیے کیا کہا, جہانگیر کے لیے کیا کہا کہ یہ جو بن بیک والی توری پیر والا مین روڈ ہے یہ ان بیچاروں کی ایجیٹیشن کی وجہ سے بنا ہوا ہے کہ یہ 18 فٹ کر گئے تھے تو اس کو انہوں نے احتجاج کر کے خون پسینہ دے کے تو واپس 24 فٹ کرایا. تو میرے دل میں اگر ان کے لیے بدنیتی ہوتی یا ڈس ریسپیکٹ کرنا چاہتا میں تو میں ایک دن پہلے کوئی اور بات کرتا اور ایک دن بعد کوئی اور بات کرتا. یہ ممکن نہیں تھا. میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی اس لحاظ سے نہیں کہ وہ کون سی پارٹی کے سربراہ یعنی ایک ایجیٹیٹر کے حساب سے, لیکن دیکھیں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اگر مجھے پولیٹیکل میری تنظیم پہ بات کرتے, میری پارٹی پہ بات کرتے, میرے نظریے پہ بات کرتے تو میں آپ کے نظریے پہ بات کرتا, لیکن جب آپ میری ذات پہ بات کریں گے اور یہ بھی کلیم کریں گے کہ میں بہت مہذب اور ایک بہت اچھا پولیٹیکل لیڈر ہوں اور پھر آپ کسی کی ذات کو ہٹ کریں گے تو پھر آپ کی ذات بھی ہٹ ہوگی. لیکن چیئرمین صاحب ظاہر آپ کا اور ان کا ورکنگ ریلیشن تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا ووٹ ہم آپ کو دیں گے. ظاہر آپ کہہ رہے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کو شکست دینا چاہتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کر رہے تھے. تو آپ ذرا دیکھ رہے تھے کہ جب آپ کا تعاون بھی ہے, آپ کی پارٹنرشپ بھی ہے, آپ مل کر کام بھی کر رہے ہیں, تو اس صورت میں میرا خیال ہے کہ ظاہر آپ کو تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھنا چاہیے تھا, ہاتھ تھوڑا اولا رکھنا چاہیے تھا ہماری زبان میں کہتے ہیں. آپ کی چونکہ جو ہے نا, وکٹری اسپیچ ہے میں وہ نے ذرا بہت میں ابھی یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک ہی بات کی ہے, ایک دو باتیں کی ہیں, اولا ہی رکھا ہے, کوئی اتنا بھاری ہاتھ نہیں رکھا. اس کو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کیونکہ بھاری ہاتھ اگر میں رکھتا تو میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بیان کر سکتا تھا, لیکن میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. ڈیورنگ دا اسپیچ لیاقت صاحب نے بعد میں یہ بھی کہا کہ جذبات میں وہ ارشد نے مجھے جذباتی کر دیا تو مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے. نجی محفل میں یہ کہا, ٹھیک ہے نا, کہ مجھے یہ جو بات آپ کے وہاں لیے نہیں جو کرنی آپ کے چاہیے لیے تھی. میں جو بھی آپ کے نجی لیے محفلوں میں جو آپ کے لیے لفظ استعمال کیے تھے اس پہ لیاقت یاد صاحب نے کہا کہ میں نے لفظ جو استعمال کیے وہ ٹھیک نہیں کیے. لیاقت یاد صاحب نے خود یہ بات مانی ہے کیا؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی, دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا پلیز. چونکہ جو میں سمجھا ہوں کہ جو لیاقت یاد صاحب نے آپ کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں نجی محفل میں, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں نا, ان کو محفل میں اپنے دوستوں سے قریبی لوگوں نے جب ایجیٹیشن کی نا, ان کی ظاہر ہے چونکہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی میرے رشتہ دار ہیں سارے, وہ ہم ایک مطلب بہت ساری ہماری قریبی رشتہ داریاں ہیں. تو انہوں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی مجھ سے چونکہ میں جذباتی ہو گیا تھا اور مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, تو یہ چونکہ بعد میں مجھے پتہ چلا, تو میں یہ کہتا ہوں آن ایئر آ کے یہ بات کہہ لیں. کل میں نے ویڈیو پیغام دیا نا, وضاحتی بیان دیا, میں سیاسی کارکن ہوں, کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. اگر مجھے کسی بات پہ ریگریٹ فیل ہوگا تو میں پبلکلی بیٹھ کے اس کی معذرت کر لوں گا, معافی مانگ لوں گا. اس بات سے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے میرے سٹار کوئی کم نہیں ہوتے. تو لیاقت یاد صاحب کو بھی اگر ریگریٹ ہے اس چیز کا تو پبلکلی آپ ان کو آن ایئر لیں اور پبلکلی وہ کہہ دیں کہ جی کہ مجھ سے غلط ہوا ہے, تو بات ختم ہو جائے گی. دیٹس اٹ. اور میں اس بات کو آگے, میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں آگے نہیں بڑھانا چاہتا, میں صرف آپ کو اس پوری کہانی کا پس منظر بتا رہا ہوں کہ اس پوری کہانی کا پس منظر یہ تھا کہ لیاقت یاد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ میرے پوچھے بغیر علی حسین کبھی بھی اس نے فیصلے کا اختیار کیا ہوا ہے,
اور دوسرے دن علی حسین صاحب نے، چونکہ اللہ کی مہربانی کے ساتھ ہم پر اعتماد کرتے ہو، تو لیاقت صاحب آگ بگھتا ہو کے جذبات میں انہوں نے میرے ذات کے خلاف، اور صرف میری ذات کی بات نہیں ہے، انہوں نے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے خلاف بھی، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے شجرے کی بات کی، اور ایوان فیملی کے قطب شاہی ایوان ہونے کا کہا کہ اگر آپ قطب شاہی ایوان قبیلے سے تعلق رکھتے تو آپ علی حسین کو جوتے ماریں گے بنبوک پہ، اور پی ٹی آئی کو 5 ووٹ بھی نہیں دیں گے۔ دیکھیں نا، یہ زیادتی ہے۔ آپ قبیلائی واسطے دیں، آپ کسی کے شجرے گنوائیں، آپ کسی کے ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں اسٹیج۔ عامر جمیل صاحب، آپ نے بہت خوفناک قسم کے انکشافات تو کیے ہیں، لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ کی اور نیب کی ورکنگ ریلیشن شپ تھی آپ کے درمیان میں، آپ جو مل کر کام کر رہے تھے، آپ کا کیا جو مشترکہ مقصد تھا وہ پیپلز پارٹی کو شکست دینا تھا؟ دیکھیں نا، میری نیب کی کیا ہے کہ جس طرح مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے پاس الیکشن کے دوران جاتے ہیں لوگ کہ آپ کا ہمارا امیدوار آپ کے حق میں ہو جائے گا یا آپ کا امیدوار ہمارے حق میں ہو جائے گا، ایک جگہ پر ہمیں فائدہ ہو جائے گا، دوسری جگہ پہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا، یعنی ہماری کوئی انڈر ٹیبل ڈیل نہیں تھی، بلکہ اٹ از اے پارٹ آف ڈسکشن کہ ہم ابھی ایک سٹیج پہ جا رہے تھے کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے۔ اور میری خود اس معاملے میں لیاقت دہاد صاحب سے ملاقات ہوئی ایک، اور دوسری ملاقات میں چونکہ اصغر صاحب تھے تو میں لیاقت دہاد صاحب سے شارٹ سی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی آپ راولو کوٹ جائیں، وہ والا معاملہ کر کے ہیں سارا۔ اب یہ ہے پوری ایمانداری والی، میں ایک لفظ کو حلفاً قرآن ہاتھ میں رکھ کے کہہ سکتا ہوں، اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ورکنگ ریلیشن یہ تھا کہ ہم سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے، لیکن ہمیں کوئی یہ سمجھ رہا نہیں تھا کہ یہ 5ویں نمبر پہ گن رہے تھے لوگ کہ یہ پی ٹی آئی والے یہاں 5ویں نمبر پہ۔ ہم چونکہ ڈیلی صبح و شام ورکنگ کرتے تھے تو ہمیں اندازہ تھا کہ ہم 100 ووٹ پیچھے، 150 ووٹ پیچھے یا کس پوزیشن میں جا کے جیتیں گے۔ تو وہ جو تھوڑا سا شارٹ فال تھا اس کو کور کرنے کے لیے میری کوشش یہ تھی کہ لیاقت دہاد صاحب ہماری حمایت کا اعلان کر دیں۔ تو تقریباً 40 سال سے جس مافیا کے خلاف ہم بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، تو اس مافیا کو ہم شکست دے دیں گے یونین کونسل پکھر سے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ پازیٹیو کام بھی لیاقت دہاد صاحب کے حصے میں نہیں آیا، اور یہ ہمیں نیتے کرنا پڑا، اللہ نے کہا۔ لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لیاقت دہاد صاحب نے علی حسین صاحب کو بھی کہا کہ جی آپ بڑا ووٹ جو ہے تو وہ ضیاء الرحمان کو ہی دیں، تو اپنا ووٹ بھی ضیاء الرحمان کو دیں، تو یہ تو بڑا میرا خیال ہے ان کے حصے میں آتا ہے یہ کام۔ یہ علی حسین صاحب کا تحریک انصاف کی غیر مشروط حمایت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے، 2-3 دن پہلے، جس کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا۔ علی حسین صاحب نے پھر فیصلہ کیا نا کہ لیاقت دہاد صاحب میری سیاست کو کدھر پہنچانا چاہتے ہیں، کہ مجھے امیدوار رکھ کے اور مجھے 200 ووٹ بھی نہیں دلوائیں گے، مجھے کہہ رہے ہیں اپنا ووٹ بھی اگر ان کو دیں تو پھر میری سیاست جا کے کہاں کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس وقت انہوں نے ایک اور سوال کہ ایک تو چلو ٹھیک ہے، آپ کا یہ ان کے ساتھ جو ریلیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیپلز پارٹی کو شکست دینا آپ کا ماٹو تھا، تو اس پہ ظاہر ہے نیب بھی آپ کے ساتھ تھی، آپ کا ظاہر ان کے درمیان ایک ریلیشن تھا، آپ کام کر رہے تھے ایک ساتھ۔ کیا آپ کے درمیان میں جو ڈیل ہوئی اس ڈیل میں کہیں پیسوں کا لین دین ہوا اس ایشو پہ؟ دیکھیں نا، میں ایک بات بولوں، میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ نہ تو لیاقت دہاد کسی سے پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بے شک میرا اختلاف ہوگا، نہ لیاقت دہاد کسی سے پیسے لیتا ہے نہ رشوت لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس بات کا آج بھی قائل ہوں کہ لیاقت دہاد خوددار آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اسپیسیفک ایشو ہے کہ اسپیسیفک ایشو پہ انہوں نے میری ذات کے حوالے سے غلط جو بات استعمال کی، میں نے ان کی ذات کے حوالے سے غلط بات کی، اس کو یہیں تک محدود رکھیں۔ باقی نہ تو علی حسین الحمدللہ 30 سال سے علی حسین اپنا کام کاروبار کر رہے ہیں، نہ تو وہ پیسے لیتا ہے کسی سے، نہ میں نے لیتے ہوئے دیکھا ہے، نہ کبھی میری اس طرح کی کسی سے بات ہوئی، نہ لیاقت دہاد صاحب کسی سے پیسے لیتے ہیں، میں نے نہ میری اس طرح کی ان سے کوئی بات ہوئی، نہ پیسوں کی فیور دینے کی بات ہوئی، نہ کوئی ان کو کوئی اس طرح کی پولیٹیکل فیور دینے کی بات ہوئی جس میں فائنینس انوالو ہو۔ تو اس کے اوپر تو میں بالکل دو ٹوک آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ 0% ٹالرنس ہے کہ کوئی میں کسی پہ الزام لگاؤں بلا وجہ کہ لیاقت دہاد صاحب نے پیسے ڈیمانڈ کیے یا ایسا کچھ کیا، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، صرف آپ کا ایک ہی مقصد تھا پیپلز پارٹی کو شکست دینا، جس پہ آپ ایک ساتھ تھے، باقی مطلب کوئی لین دین کوئی دوسرا ایشو نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک اور بات کہ جو یونین کونسل پیکھر تھی اس میں چونکہ جیتنا ذرا مشکل تھا، آپ نے ذرا وہاں پہ دیکھا جو کوٹ والی وارڈ ہے، جو نادر امین والی وارڈ ہے، اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ نیب نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، کوئی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نیب نے آپ کو سپورٹ کیا ہے وہاں پہ۔ دیکھیں نا،
ادھر ادھر تو سچی بات یہ ہے کہ آپ کے بھی وہاں اطراف میں ہماری موسیقی ہے. نادر حمید کو آپ کے آڈیو میں عامر صاحب آپ کے آڈیو میں ایشو آ رہا ہے. آپ کے آڈیو میں ایشو آ رہا ہے. آپ کا آڈیو نہیں آ رہی. جی ایشو ہے آپ کے آڈیو میں. عامر صاحب آپ کے آڈیو میں ایشو آ رہا ہے مجھے، چونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میں آپ سے پوچھ رہا تھا، لیکن آپ کے آڈیو میں مجھے ایشو آ رہا ہے. اگر ممکن ہو تو آپ مجھے دوبارہ ری جوائن کریں. اگر پاسبل ہو تو آپ مجھے ری جوائن کریں. خواتین حضرات، اس وقت چیئرمین پی ڈی اے سردار عامر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کر رہے تھے. آڈیو میں ایشو کی وجہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. جیسے دوبارہ رابطہ ہوتا ہے. جی عامر میں صاحب آپ کو جی بات جی کر رہے تھے، آپ کنٹینیو کریں. آپ جی اچھا، بات یہ ہے کہ میں آپ کو باقی نادے میں آپ ظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہماری جو ذاتی ریلیشن ہے، ذاتی معاملات ہیں، وہ بھی الحمدللہ اللہ کے حکم سے بہت اچھے ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی وہاں کے جو ذاتی معاملات ہیں یا ذاتی لوگ ہیں وہاں، اس ریلیشن کو بھی استعمال کیا جائے اور ایک اچھا ووٹ جو ہے وہاں اس میں لیاقت یاد صاحب کی حمایت سے ہمیں فرق اس لیے نہیں پڑنا تھا کہ لیاقت یاد صاحب نے ظاہر نادر کو پارٹی سے نکال دیا تھا، وہ ان کی پارٹی میں تھا ہی. لیکن نیب کا اپنا ووٹ تو وہاں پہ موجود تھا نا. دیکھیں نا، نیب کا اپنا ووٹ جو وہاں موجود تھا، وہ چونکہ اس دیکھیں نا، اس جو ہماری تلخ کلامی ہوئی نا، تلخ کلامی ہو گئی الیکشن سے ایک دن پہلے. تو نیب کا اپنا ووٹ تو میرے پولنگ سٹیشن پہ بھی 20 25 30 ووٹ موجود تھے، تو وہ ہمیں نہیں پڑے، پھر وہ کسی اور کو پڑے. تو اس لیے وہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ووٹ ہمیں پڑا ہوگا یا نہیں پڑا ہوگا. لیکن نادر حمید کی حد تک جو ووٹ بینک تھا یا جو چیزیں تھی، مجھے امید ہے کہ اس میں سے کچھ ووٹ ہمیں پڑا ہوگا اوپر والا. اوپر والا ووٹ آپ کو پڑا ہے. بڑی بہرحال آپ کی کامیابی تھی. آپ کی جو بڑی یونین کونسل پیکھر میں بہت بڑی کامیابی ہے آپ کی. اور اس کامیابی کا سہرا چونکہ آپ کے سہرا ہے، چونکہ آپ وہاں پہ چیئرمین پی ڈی اے تھے اور آپ نے پوری کمپین کی اور آپ نے بہت دن اور رات کام کیا. اس کی کامیابی جتنی بڑی کامیابی ہے، اس بڑی کامیابی کا سہرا بھی آپ کے سہرا ہے. بہرحال میں اس میں ایک چیز آخری میں آپ سے کہوں نا، اس کامیابی میں ہمارا بھائی جو امیدوار تھا الحمدللہ اس نے بہت محنت کی. کوکوٹ سے ہمارے شہزاد صاحب ہیں جو پارٹی کے پرانے ورکر تھے، انہوں نے بہت محنت کی. آپ کی جو کوکوٹ والی وارڈ تھی، اس میں سے مولوی محسود صاحب جو وارڈ جیتے، سگیر صاحب کی ہوم وارڈ تھی، انہوں نے بہت محنت کی. ریڈ بن سے ہمارے پکھر نکا سے ہمارے شکیل صاحب تھے، اور ریڈ بن سے اجاز صاحب تھے، شمریز صاحب تھے. سارے دوستوں کی بہت محنت تھی، اور اس کولیکٹیو محنت کے نتیجے میں ہم نے جا کے تو یہ الیکشن جیتا ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ ہم اس کے بعد بھی پورے حلقے کی حد تک بھی ایک کولیکٹیو ایفرٹ کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ. اگلا الیکشن جو ہے عامر جمیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن جو باتیں آپ نے کی ہوئی ہیں تو ذرا ان پہ آپ کو ہم دوبارہ بھی زحمت دے سکتے ہیں. جو آپ کی ان باتوں پہ بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، یہ تھے چیئرمین پی ڈی اے عامر جمیل صاحب، جو ہمیں بتا رہے تھے راولا کوٹ کا جو ایشو تھا اس پہ ہم ان سے بات کر رہے تھے، پیکھر والے ایشو پہ. ابھی ہم سینٹوریس کی تازہ ترین جو صورتحال ہے سینٹوریس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے صداقت ایاد صاحب، میرے ساتھ موجود ہوں گے. سینٹوریس کے ایشو پہ ہم صداقت ایاد صاحب سے اگر بات کر پائیں، صداقت ایاد صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہوں تو ہم ان سے بات کریں گے سینٹوریس کے ایشو پہ. سینٹوریس کا کیا ایشو ہے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان کل تلخ کلامی آپ کو پتا ہے کہ ہوئی منگلہ میں. اور اس کے بعد چونکہ وہیں پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو نوٹیفکیشن، آپ کو نوٹس مل چکا ہے اور سینٹوریس کو بند کیا جا رہا ہے. لیکن سینٹوریس بند ہو گیا تھا. سینٹوریس کے بعد بند ہونے کے بعد پبلک وہاں پہ پروٹیسٹ
پبلک نے بھی پروٹیسٹ کیا اور اس کے بعد سینٹوریوس کو آج شام 4 بجے دوبارہ کھول دیا گیا ہے. لیکن تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ میرے ساتھ صداقت یاد صاحب، اگر ہم صداقت یاد صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صداقت یاد صاحب، کیا اس وقت پوزیشن ہے سینٹوریوس کی؟ بہت شکریہ شاہد اعظم صاحب. سینٹرس کھل گیا. کل اچانک میاں شہباز مودی شریف صاحب کو یہ خیال آیا کہ سینٹرس میں کوئی غیر قانونی تعمیر ہوئی ہے اور کچھ چیز زمین پہ قبضہ ہوا ہے. تو آج 4 بجے اچانک ان کو خیال آیا کہ سب اچھا ہے. ان کے ساتھ ایک کوئی وہ صداقت یاد صاحب، اس سے پہلے نوٹس ملا تھا کیا سینٹوریوس انتظامیہ کو؟ کوئی نوٹس نہیں ملا. جس دن آگ لگی تھی سینٹرس کو، اس دن بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی 2 گھنٹے آگ لگی رہی، میں وہاں موجود تھا. کوئی نقصان نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے مینجمنٹ کا بہت اچھا انتظام تھا وہاں، انہوں نے وہ سب کنٹرول کیا. پھر کل جو پی ایم آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب نے پی ایم پاکستان کو یہ کہا کہ آپ منگلا میں تو آگے اپریزنگ کا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن جو منگلا کے متاثرین ہیں آج تک ان کا کچھ نہیں ہوا، تو ان کے لیے کون سا پیکیج لے کے آئے ہو؟ تو بادشاہ سلامت کو یہ بات بری لگی. لیکن انہوں نے صداقت یاد صاحب، کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن یا اس طرح کی پہلے مطلب کسی محفل کے علاوہ کوئی گپ شپ نہیں ہوتی کہ اس میں ذرا وہ ایک معاملات ڈسکس کر لیں، یہ والے معاملات؟ دیکھیں، پرائم منسٹر پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آپ بلدیاتی الیکشن نہ کروائیں، آپ کو جو سپورٹ چاہیے ہم دیں گے. تنویر الیاس صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں بلدیاتی الیکشن کرواؤں گا چاہے میری حکومت چلی جائے. یہ سارا وہی ری ایکشن ہے بلدیاتی الیکشن کا. چونکہ بلدیاتی الیکشن نون لیگ یہی ایجنڈا لے کے آزاد کشمیر میں آئی تھی، نہیں کروا سکی. تحریک انصاف نے وہ کروایا. پھر تنویر الیاس صاحب پہ یہ جو بار بار یہ کہ زمین پہ قبضہ کر گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے. جب وہ انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آئے تھے اس وقت پاکستان سے انویسٹر بھاگ رہا تھا، تو حلال کا تھا، سٹینڈ کر گیا، کھڑا ہو گیا. صداقت یاد صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی مطلب ایشو بنا سینٹوریوس کا، جو بھی ایشو بنا، یہ سارا بلدیاتی الیکشن اگر نہ ہوتے تو کچھ بھی ایشو نہ ہوتا؟ بالکل کوئی ایشو نہ ہوتا. بلدیاتی الیکشن اگر نہ ہوتے تو کوئی ایشو نہ ہوتا. یہ بلدیاتی الیکشن پہ اتنی بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو. کیا ایک اور سوال کہ ایک تو سینٹوریوس کا ایشو، اور دوسرا کیا آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے دن پورے ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، کشمیریوں نے ان کو پرائم منسٹر بنایا ہے، کشمیریوں نے ووٹ دیے ہیں. کون ہوتا ہے جو کشمیر کے فیصلے وہاں سے بیٹھ کے کر سکتا ہے؟ اتنی کس میں ہمت ہے کہ وہ کشمیر کے فیصلے کرے گا؟ آج وہ ایک اور چوں کر رہا تھا اسلام آباد بیٹھ کے کہ اگر ہمیں حکم ہو تو ہم فلاں کا اسلام آباد میں داخلہ بند کر دیں گے. وہ جب یہ اس کا دادا، اس کا والد منشی تھے تو تب بھی تنویر الیاس یہاں بزنس کرتا تھا. کسی کا باپ کسی کو اسلام آباد سے نہیں روک سکتا. وہ مودی کو خوش کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. انڈین چینل دیکھ لیں، آج وہ بار بار مظفر آباد کے پروٹیسٹ دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ آزاد کشمیر میں پاکستان کے خلاف نفرت کیا ہے. جب بھی ہندوستان کے خلاف کوئی بھی حکمران بولا، پاکستان سے یا آزاد کشمیر سے، تو یہ میاں برادران ہمیشہ میدان میں آگے ان کو بچانے کے لیے. 2 دن پہلے تنویر الیاس نے تقریر کی، مودی کے خلاف تقریر کی. 2 دن بعد ری ایکشن دیا پاکستان گورنمنٹ نے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. یہ سینٹرس جو ہے یہ 4.5 ملین کشمیریوں کی عزت ہے. تنویر الیاس کے پیچھے 4.5 ملین کشمیری کھڑے ہیں. لیکن صداقت یاد صاحب، سینٹوریوس تو تنویر الیاس صاحب کا پرسنل بزنس ہے نا، ان کو کشمیریوں کو تو انوالو نہ کرے اس میں. دیکھیں، وہاں پہ 3,000 کشمیری ملازم ہیں. وہ جاب انہوں نے جاب کریٹ کی ہیں، تو وہ 3,000، اگر وہ 3,000 خاندان بے روزگار ہو جائیں تو آزاد کشمیر میں مجھے یہ بتائیں کہ بے روزگاری کا کیا عالم ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو بھی کشمیری جاتا ہے وہ کبھی وہاں سے مایوس نہیں آیا. ذاتی بزنس ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہماری مرضی ہے کسی کو رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن وہ کشمیری نام جب پڑھتے ہیں تو وہ اس کو جاب ضرور دیتے ہیں، چاہے وہ پوسٹ ہو یا نہ ہو، تب بھی اس کو رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کشمیری بھائی ہے. اگر اسلام آباد میں ایک سیکنڈ، اگر اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے لوگ بزنس نہیں کر سکتے، جو مقبوضہ کشمیر میں آج تک مودی نے اعلان نہیں کیا، وہ اگر وہ اس کا مجھے نام بھی نہیں پتا، تارڑ ہے یا کیا ہے، وہ لگا رہتا ہے ہر وقت وہ پالشیا صاحب. مودی اور شہباز شریف صاحب کو تو نہ ملا ہے نا. مودی ذرا کہاں اور شہباز شریف صاحب کہاں؟ شہباز شریف مودی بہتر ہے. شہباز شریف سے مودی بہتر ہے. شہباز شریف سے مودی بہتر ہے.
یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا جی صداقت یار صاحب, ایسا تو نہ کریں یار. شہباز شریف کا ایک مشیر اٹھ کے یہ کہتا ہے اگر ہمیں شہباز شریف حکم کرے تو ہم تنویر الیاس کا اسلام آباد میں داخلہ بند کر دیں گے. کبھی یہ سنا ہے کہ مودی نے یہ کہا کہ ہم یاسین ملک کا مقبوضہ کشمیر میں داخلہ بند کر دیں گے, علی گیلانی کا مقبوضہ کشمیر میں داخلہ بند کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. صداقت یاد صاحب بہت بڑا فرق, چونکہ مودی اور شہباز شریف میں بہت بڑا فرق ہے. آپ یہ تو نہ کہیں کہ مودی اور شہباز شریف کو ملائیں نہیں, چونکہ شہباز شریف ظاہر ہے ایشو ہو سکتے ہیں نظریاتی طور پہ, ظاہر ہے آپ ڈیفرنٹ پارٹیز میں, چونکہ ظاہر ہے پارٹیز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں, آپ کے جو پرسنل معاملات ہیں وہ ڈیفر کر سکتے ہیں, سب کچھ ڈیفر ہو سکتا ہے, لیکن شہباز شریف اور مودی میں بڑا فرق ہے. شہباز شریف صاحب چونکہ ذرا جو بھی کچھ کیا انہوں نے, اس کے بعد ذرا جو کل منگلا والا ایشو تھا وہاں سے جو کوئی نرمی گرمی سردی ہوئی, اس کے بعد ذرا ایشو کریٹ ہوا. لیکن یہ ہے کہ سینٹوریوس دوبارہ کھل گیا, یہ اچھی اور خوشائند بات ہے کہ مجھے یہ بتائیں سینٹوریوس بند کیوں ہوا, اچانک وہ کھل کیسے گیا, وہ ساری چیزیں کس طرح لیگل ہو گئی جس پہ انہوں نے سینٹوریوس کو بند کیا تھا, یہ ڈرامہ کیا تھا. آج تک کبھی کسی نے یہ ہندوستان میں سنا ہے کہ کشمیری لیڈرشپ کو ہم دلی میں نہیں آنے دیں گے؟ یہ تو شہباز شریف نے چیلنج کیا کہ لیٹسٹ یہ بتا دیں کہ جب کھلا ہے سینٹوریوس تو انہوں نے کیا کہا, کیسے کھل گیا سینٹوریوس, ایسے ہی کھل گیا یا کوئی اس پہ قانونی کارروائی کا کہا گیا؟ لیٹسٹ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آنکھ لال کے تھے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سٹینڈ کر گیا. ان کے پاس آرام کا تھا, وہ لنڈن میں بھی جا کے چھپے ہوئے ہیں, نہ وہ رسیدیں دکھا سکے نہ کچھ دکھا سکے. یہ ایک ایک پیپر ایک ایک چیز انہوں نے دکھائی ہے, بینک ٹرانزیکشن دکھائی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ تنویر الیاس نے قبضہ کیا ہے, تو اس نے ایک ایک ڈاکومنٹ جو ہے نا ان کے سامنے رکھا کہ کہاں کس زمین پہ قبضہ ہے, تو وہ کھل گیا. ابھی کھل گیا صداقت یار صاحب, پرابلم سالو ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے. یہ ہے کہ محبت سے جینا چاہیے, پیار سے جینا چاہیے, نفرت کریٹ نہیں کرنی چاہیے. تحریک انصاف ہو, مسلم لیگ نون ہو, چونکہ آپس میں ذرا محبت سے ہی جینا چاہیے, نفرت نہیں کریٹ کریں. کشمیریوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں یا نہیں دی ہیں؟ پھر ایک پرائم منسٹر اور دیتے رہیں گے, اور ایک پرائم منسٹر نے اٹھ کے اگر یہ کہہ دیا کہ آپ منگلا اپریزنگ کے لیے آئے ہیں تو منگلا کے متاثرین کے لیے کون سا پیکیج لے کے آئے ہیں؟ ایسی کون سی گستاخی ہوگی کہ بادشاہ سلامت اتنے غصے میں آگے رات کو 1:30 بجے انہوں نے پولیس فورس رینجر سب کچھ لگا دیا کہ یہ مورچہ فتح کرے, اور 12-1 بجے پریشر میں آ کے گھٹنے ٹیک دیے. یا تو اگر آپ کے پاس کوئی پروف تھے تو اس کو بند رکھتے. مبارک ہو تنویر الیاس کو جس نے یہ ثابت کیا کہ ہم کشمیری نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں, وہ اس قابل تھا. صداقت یاد صاحب, آپ کو کامیابی ملی ہے, فتح آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ہوئی ہے, تو آپ کو فتح مبارک ہو, آپ کو فتح ہوئی ہے, سینٹوریوس دوبارہ کھل گیا ہے. پرابلم یہ پورے کشمیریوں کی فتح ہے, یہ کشمیریوں کی فتح ہے. کشمیریوں کا نمائندہ اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ پورے کشمیریوں کی فتح ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ 3000 لوگ جو تھے جن کی جاب تھی ذرا وہ سارے ڈسٹرب ہو چکے تھے. چلو ٹھیک ہے, یہ ہے کہ سارے لوگ دوبارہ بحال بھی ہو چکے ہیں, سینٹوریوس دوبارہ کھل گیا ہے. صداقت یار صاحب بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے, اپنی گفتگو کا اور اپنے ٹائم کا بہت شکریہ آپ کا. خواتین حضرات, یہ صداقت یار صاحب تھے جو ہمیں بتا رہے تھے سینٹوریوس کی لیٹسٹ صورتحال کیا تھی. سینٹوریوس دوبارہ کھل گیا ہے اور اس پہ جو قانونی کارروائی تھی, شاید کسی قسم کی قانونی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی, وہ سینٹوریوس دوبارہ کھل گیا ہے. خواتین حضرات, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.